چاہیے اتوں پڑھنے جتوں سارا ترجمہ کیتا ہے۔ حضرت زکریا دا قصہ پڑھ، اللہ فرماتا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا اندر جا کے پکارے اپنے رب کو کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا ہے۔ اگلی آیت وکانتی امراتی آکرن، اور میری بیوی بھانج ہے، ترے کم میرے نال ہوئے نہیں، ترے کم میرے نال ہو گئے نہیں۔ زکریا پہ آندے نے کیڑا کیڑا؟ فرماتے نے سر میرا سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئی نے، بیوی میری بچہ پیدا کرن دے قابل نہیں۔ فرماتے نے پھر فرماتے نے کوئی گل نہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں بد نصیب اس لیے نہیں کہ تو میرا رب ہے۔ ہائے ہائے، جس کا تیرے جیسا رب موجود ہو وہ بد نصیب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب رب ہو تو خود کو بد نصیب نہ کہنا۔ اور چنگ چی الٹ جائے تے اپنے نصیباں نو رون والے ہو۔ کورونا دی وجہ تو کم بند ہو جائے تے بندے آندے نے ساڈے نصیب سڑ گئے نے۔ قرآن دا واسطہ جس کا رب ہے وہ بد نصیب نہیں ہے۔ مہربانی کرو، کانفیڈنس رکھو، جس کا رب ہے قرآن کی قسم وہ خود کو بد نصیب نہ کہے۔ زکریا فرماتے نے ہڈیاں میریاں مک گئی ہیں، سر میرا سفید ہے، بیوی بچہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھانج ہے، لیکن میں بد نصیب تو نہیں نا۔ کیوں؟ اے صدقے جاواں نوجوانوں، بہت اچھا، تو میرا رب ہے۔ جدوں انج آکھیا نے تے رب نے آکھیا پھر منہ چو کڈ، ہائے ہائے اے میرے نو رب من کے اپنے آپ نو با نصیب کہن والیا، مینو رب من کے اپنے آپ نو خوش قسمت کہن والیا۔ کمزوریاں چھڈ، بیوی دا بھانج ہونا یہ بھی کمزوری، سر دے وال چٹے ہو جانے یہ بھی کمزوری، ہڈیاں کمزور ہو جانیاں یہ بھی کمزوری۔ کمزوریاں نو چھڈ، جے مینو رب من کے اپنے آپ نو خوش نصیب پیانا تے گل کر، ہائے ہائے گل کر۔ تو حضرت زکریا نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، نہ میں چٹیاں والا تو ڈرنا، نہ میں ہڈیاں دی کمزوری تو ڈرنا، نہ میں بیوی دے بھانج ہون تو ڈرنا، میرے اندر ایک ڈر ہے۔ آج دی مجلس دا ڈر سن لو تو میں تھوڑے کو اجازت لینا۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے خطرہ اور ڈر ان کا ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ وارث بننے والے ہیں۔ واہ واہ، بہت اچھا سنیا جی۔ مینوں انہاں وارثاں تو ڈاری جو میرے بعد میرے وارث بننے والے ہیں۔ خاموشی ہے تو میں پھر گل کرنا باریک۔ مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں میں وارث بنا کے جاؤں۔ کیا بات ہے؟ مجھے ان کا ڈر ہے جو میرے بعد میرے وارث بن جائیں گے۔ نبیوں کو اپنے وارثوں سے خطرہ نہیں ہوتا، بن جانے والوں سے خطرہ۔ صدقے جاواں یار، بڑا اچھا سماعت فرمایا جی۔ نبیوں کو اپنے وارثوں سے خطرہ نہیں ہوتا، ان سے خطرہ ہوتا ہے جو خود بن جاتے ہیں۔ حضرت الہی نے فرمایا پھر تینوں خطرہ پہ گیا ہے، کہا فرمایا میرے تو بعد بنے گا کی، میرے تو بعد بنے گا کی۔ حضرات اعلان کریے، ضروری اعلان سنیے، اگر نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو خطرہ کس بات کا ہوتا ہے؟ ہاں صدقے جاواں یار، کمال سنیا جی۔ اگر پیچھے ورثہ ہی کوئی نہیں تو خطرہ کیسا؟ باغ پکا ہوئے تو اتھے مالی بھائی دے، کنک پکی ہوئے تو دھیان رکھی دے، منجی پھبی ہوئے تو دھیان رکھی دے، تے پیڑی چو ہوئے ککھ نہ، لوڑ کی ہے دھیان رکھنی، بکریاں پھرن پیڈاں پھرن ہے ہی بچ ککھ نہیں۔ یہ دا مطلب ہے کچھ ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے۔ زکریا کا کچھ تھا اور وہ ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری وراثت خطرے میں ہے۔
اور بن جانے والے اچھے نہیں. شبیر احمد عثمانی دیوبندی گھبرا گیا, اتنے نہیں آؤں گھبرا گیا. میں ویسے انہوں دی گل دسن لگا قرآن چ. حضرت شبیر احمد عثمانی دیوبندی انہیں ایک جملہ لکھا بھائی مینوں بڑا پسند آیا, پاویں دیوبندی لکھے مینوں پسند ہے تانوں بھی ہونا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کو خطرہ تھا کہ میری جگہ پہ نااہل نہ بیٹھ جائیں. صدقہ جاواں بھائی, بہت شکریہ نوجوانوں. کہیں میری جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائیں. تو حضرت زکریا نے اپنے بعد والے منبر پر کسی نااہل کے بیٹھنے کو, خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اللہ فرمایا گل کر, وال کالے کر دیا, ہڈیاں مضبوط کر دیا, بیوی جوان کر دیا. فرمایا نہیں انہاں گلاں دا مینوں شوق نہیں. میں خطابت دے انداز گل کر لگا, میں مولوی نہیں, میں ہادی ہاں. نہ کالیاں والاں دا شوق ہے, نہ ہڈیاں دی مضبوطی دا, نہ بیوی دی جوانی دا. اللہ فرمایا تیرے ممبر بچدا کیویں میں, گل کر تیرا ورثہ بچدا کیویں میں. فرماتے ہیں فہابلی ملتن کا ولیان, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. صدقہ جاواں سر اٹھاؤ جی, مجھے اپنی طرف سے ایک. کیا بات ہے حضرات. دوسرا اعلان سنیے, جب نبوت خطرہ محسوس کرتی ہے تو ولایت کو مانگتی ہے. ہائے ہائے صدقہ جاواں. جب نبوت خطرہ محسوس کرتی ہے تو ولایت کو مانگتی ہے. یہ مطلب ہے نبی کے بعد اگر کوئی نظام نبوت کو بچاتا ہے تو اسے ولی کہتے ہیں. حضرات ہم کو کافر نہ کہو, محمد کے بعد علی کے علاوہ کوئی ولی تو بتاؤ. نظام نبوت بچتا ہی ولایت کی وجہ سے ہے. فرماتے نے مجھے کوئی ولی عطا کر. شبیر احمد عثمانی دا ایک جملہ اور سنا دیا. ساڈے شیعہ مولویاں دا تے کدی دیوبندیاں کو جملہ نہیں سنایا, اسی سنانے ہیں. شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا جی چاہتا تھا کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو, میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھنے کے قابل ہو. میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں تو مراد ہے دادا پردادا نگر دادا. صدقے جاواں, دادا پردادا نگر دادا اتاں کم از کم 3 گن لو, جمع ہو جائے گی. داداؤں, دادا جان دادے دے والد صاحب, ان دے والد صاحب. پاک باپ ادھروں ویکھیا, پاک باپ پاک داداؤں کی گدی پر بیٹھ سکے. یہ مطلب ہے نبی دی گدی تے او بہ سکتا جدا دادا بھی پاک ہوئے. صدقہ جاواں جدا پردادا بھی پاک ہوئے, جدا نگر دادا بھی پاک ہوئے. اور لوگوں مشرکوں کی نسلیں وارث نبوت نہیں ہوتی. صدقہ جاواں جی, مولا تو جزا دے, میں راضی ہو گیا. فرماتے ہیں پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھے. اور اگلا لفظ بڑا اچھا لکھا ہے, اور فرماتے ہیں ان کی علم و حکمت کے خزانوں کا وارث ہو. علم و حکمت کے خزانوں کا. خزانے نرے موتیاں دے نہیں ہوندے, خزانے صرف پیسیاں دے نہیں ہوندے, خزانے علم دے بھی ہوندے نے, حکمت دے بھی ہوندے. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کو خزانے سن کا دے یار, علم دے تے نال حکمت دے. مولا جی تانوں جزائے خیر دے. علم و حکمت یہ گل ذہن چ رکھا جی, یہ صرف زکریا کو نہیں,
اللہ میرے نبی نو فرماندا ہے والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محمد تو آیا ہے لوگوں کو علم کتاب دینے کے لیے اور علم حکمت دینے کے لیے. نبی کے علم و حکمت کے خزانوں کا وارث ہو. حضرات تیسرا اعلان سنیے. اگر نبیوں کے ورثے میں جائیداد کھیت نہیں ہوتے، باغ نہیں ہوتے، باغات نہیں ہوتے، تو کم از کم یہ تو آپ مان چکے ہیں نا کہ نبیوں کے پاس جو خزانہ چھوڑ کے جاتے ہیں ان میں یا علم ہوتا ہے یا حکمت ہوتی ہے. اور نبی اپنے علم و حکمت کو آوارہ نہیں چھوڑتے. اوے فدق دی بیج چھٹ کے میں قرآن تے تیرا ہاتھ رکھوا کے پوچھنا چاہنا، جے محمد اپنے تو بعد علم چھٹ گئے نے تو پھر محمد دا وارث کون ہے؟ جے نبی حکمت چھٹ گئے نے تو پھر رسول دا وارث کون ہے؟ صرف ایک. پھر بیانا صرف ایک. انا مدینۃ العلم والی بابوہا، انا دار الحکمت والی بابوہا. علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے. حکمت کا گھر ہوں، دروازہ علی ہے. یہ مطلب ہے فدق نو نام ہی نہ مننے پھر بھی علی وارث ہے. نبی دے علم دا وارث بھی علی، نبی دی حکمت دا وارث بھی علی. میرے عزیز دوستو، انہوں دے جے مومن علی وارث کی مومن آندے نے علی. لوگ آندے نے بوٹی پی کے آندے نے علی وارث. خبردار، جو علی وارث کہہ رہا ہے اس نے بوٹی نہیں پی، وہ قرآن پڑھ چکا ہے. قرآن کے مطابق کل بھی علی وارث تھا، آج بھی علی وارث ہے. میں ایک مثال دیتی سی جے نارو والے تانوں یاد رہ جائے. مودی دی مثال میں پہنچو تانوں تاں دینا پہ تہاڈا گوانڈی حیدری. مودی دی دشمنی وابڈا نال ہے، فوج نال، کیونکہ فوج ہی اس ملک کی وارث ہے. یہ مطلب ہے دشمنی ہوتی ہی وارث سے ہے، دشمنی ہوتی ہی محافظ سے ہے. چونکہ دین محمد کا وارث علی ہے لہذا توحید کا دشمن بھی دشمن علی ہے، رسالت کا دشمن بھی دشمن علی ہے، قرآن کا دشمن بھی دشمن ہے. ہن پتہ لگا جی زکریا والی گل تو کہ عرب دے بدو نبی دا بیٹا فوت ہو جانتے راضی کیوں ہوئے سن؟ راضی اس واسطے ہوئے سن کہ نبی دا پتر ہی نبی دا وارث ہونا سی. تو جو وارث ہی نہیں رہا تو دین تے رول جائے گا نا. اللہ فرمایا میرا حبیب تو فکر نہ کریں، اے بکواس پہ کر دینی. انا تو آئینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. دشمن تیرا جو ہوگا وہ بے اولاد رہے گا، تو نہیں. یہ تیرا نشان مٹانا چاہتے ہیں، تیرا نشان بھی رہے گا. تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں، نام بھی رہے گا. تیرا نظام مٹانا چاہتے ہیں، تیرا نظام بھی رہے گا. بہت شکریہ. اور انتظام اس کا یہ ہے انا تو آئینا کل کوثر. ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے جس سے نبی کی نسل بیٹی بچی، جس سے نبی کی نسل قیامت تک بچی، اسے کوثر کہتے ہیں. حضرات پانچواں اعلان سنیے. نبی کی 4 بیٹیاں کہنے والوں، نبی کی 1000 بیٹی بھی کہو تو کوثر ایک ہے. کیا بات ہے، مولا بھی تمہیں جزائے خیر دے. نبی کی 1000 بیٹی بھی کہو، نسل صرف ایک سے ہے.
نسل صرف نبی کی نسل ایک سے ہے، نبی کا نظام ایک سے ہے، نبی کا نام اور اس ایک کو بطول کہتے ہیں۔ ایک جملہ آکھاں آخری، حضرات قرآن میرے ہاتھ میں اس دین کے تحفظ کی ضرورت کو بطول کہتے ہیں، کیونکہ بطول کے بیٹے ہی محمد کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہی بطول کے بیٹے ہیں اور بطول کے بیٹے ہی نبی کے بیٹے ہیں۔ میدان مبالہ میں رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کے بیٹے لے کے آ رہا ہوں، رسول نے یہ نہیں کہا میں فاطمہ کے بیٹے لے کے آ رہا ہوں، فرمایا اپنا آنا، تم اپنے لاؤ میں اپنے لے کے آ رہا ہوں۔ حسن بھی نبی کے بیٹے ہیں، حسین بھی نبی کے، سر اٹھاؤ جی سر اٹھاؤ۔ حضرات نبی کے دین کے وارث نبی کے صحابہ نہیں، نبی کے بیٹے ہیں۔ دین کی ضرورت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ فاطمہ تو بیٹی تھی، چاہیے کوئی بیٹا تھا، لہذا ایک ایسا چاہیے تھا جو فاطمہ کا کفو ہوتا۔ سواد نہیں آیا تو سنے ہی کوئی۔ زہرا دین کی ضرورت ہے، نبی کا بیٹا فاطمہ کے ذریعے ہی آئے گا نا، لہذا پورے دین کو تحفظ دے گی زہرا، زہرا کا بیٹا وہ نبی کا بیٹا ہوگا۔ اچھا اب زہرا کے لیے ضرورت ہے کسی ایسے کی جس کا زہرا سے نکاح ہو سکے۔ نبی فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا۔ یہ مطلب ہے پورے دین کے تحفظ کی ضرورت کو بطول کہتے ہیں، بطول کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ صدقہ جی وارث دین ہیں علی و زہرا کے بیٹے۔ یہی وجہ سے کہ 28 رجب نو جدو دین تے اوکھی بنی صرف وارث نکلے، پھر پیانا صرف وارث نہیں نکلے، وارث دے پتر بھی نکلے، پھر پتر نہیں نکلے تو اڈا آنسو پچھے نہیں رہ جانا، تیاں بھی وارث دیاں نکلی۔ مسلمانوں سلام پیش کرو اس گھرانے نو، انہاں دے برابر لوگاں نو نہ لیا لیا کے کھڑیا کرو۔ ایو نے جنہ اس آئین نو بچایا۔ یزید نال شبیر دی کی دشمنی سی؟ اے دے وچ ہیرا پھیری کرنا چاہندا سی۔ یزید دا باپ حکومت کرتا رہا تے حسن گھر بیٹھے رہے، یزید حکومت کرتا رہندا، حسین تے پیو دے مسلے تے بیٹھے سن۔ اے نہ حکومتاں نو کی سمجھدے نے، لیکن جدو یزید نے اس قانون چ ہیرا پھیری، حلال نو حرام، حرام نو حلال، جائز نو ناجائز، ناجائز نو جائز کرنے کی کوشش کی تھی، شبیر مدینے اٹھ گیا کیا کھلوتا رہی، وارث اجے زندہ نہیں۔ ہو سکا میں تیرے ٹکڑے کر دیا گا۔ شبیر فرمایا جے ٹکڑے قرآن نہ پڑھن تے اسی وارث کیوں ہاں؟ شام دے بازار وچ سجاد بھی قرآن پڑھ سکتے سن یا نہیں؟ محمد باقر علیہ السلام حافظ قرآن سن، محافظ قرآن سن، قرآن تے باپ بیٹا خود پڑھ سکتے سن۔ پھر ایڈے اوکھی منزل تے، ایڈی مشکل سواری تے جے میرے لو ویکھو تے ایتھوں نیزہ گزاریا سی، ایتھوں میرے مولا دے سر چوں نیزہ باہر سی، تے اینا لباں چوں شبیر قرآن پڑھے۔ ایک قرآن سجاد علیہ السلام بھی پڑھ دے، باقر علیہ السلام بھی پڑھ دے، مگر شبیر نے پوری کائنات کو کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کے بتایا کل بھی وارث ہم تھے، آج بھی وارث قرآن ہم ہیں۔ بڑیاں بڑیاں بھیناں گزریاں نے دنیا تے بڑے بڑے بھرا گزرے نے جنہاں دی محبت مشہور ہوئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ماں نے دریا چ بہا دیتا اور صندوق وچ بند کر کے. ماں گھر آئی سی، بہن نہیں سی آئی. یار قرآن پڑھو، اللہ فرماندا او دی بہن جدھر جدھر صندوق جاندا سی دریا دے کنارے تے نال نال جاندی سی تے صندوق دا دھیان رکھدی سی. جدوں فرعون دے ملاں تھلے صندوق گزریا انہاں پھڑ لیا تے اندر لے گئے. دوڑ دی گھر آئی تے کہن لگی اماں میں مگر مگر ٹری بڑا ہاں. وہ صندوق فرعون دے گھر پہنچ گئی. فرعون دے گھر پہنچ گئی. کسے طریقے میں کوشش کرنی ہے تم ہی اوتھے پہنچے تے میں بھی اوتھے پہنچا. بھاویں فرعون دا گھر ہے، ویر تے ساڈا اوتھے ہی ہے نا. اوتھے جاواں گیاں جتھے ساڈا ویر ہے، اوتھے جاواں گیاں جتھے ساڈا ویر ہے. اگر فرعون دے محلے چ موسیٰ دی بہن ویر پیچھے آ سکتی ہے، ہن پتہ لگا ہی زینب شام کے ہوں گے. بی بی زینب یزید دے شہر تک گئے. بڑی محبت سی موسیٰ تے حضرت کلثوم ہے، مگر بی بی زینب تے امام حسین دا پیار میں دس ہی نہیں سکتا، کیونکہ کائنات تے مثال ہی ایک. میں پھر پیانا تاریخ وچ مثال ایک. میں دعویٰ پیا کرنا یار روندیاں کھانا، تاریخ وچ صرف ایک مثال ہے، صرف ایک. امام حسین تے بی بی زینب دے بہن بھرا ہوندی، صرف یوسف دی بہن بڑا پیار ہوئے گا. حضرت علی اکبر علیہ السلام دی ہمشیرگان بڑا پیار، بڑا پیار. بہناں دا بھراواں نال پیار بڑا بڑا مشہور ہے. اللہ دی کائنات وچ اجے تک ایک مثال ہے، اے او بہن ہے جس شادی کران تو پہلا پیو نو آکھیا سی میرے نکاح شرط رکھی مینوں حسین تو جدا کوئی. صرف ایک بی بی پاک نے، اور دنیا تے مثال نہیں ملتی. حضرت علی نے فرمایا بیٹی میں تینوں دور تے بھیج نہیں رہا، حویلی ایک حویلی وچ کنے گھر بنے نے. اے سامنے تیرے چاچے دے پتر دا مکار ہے، ایتھوں نکلنا محلہ بنی ہاشم ہے. آ حسین دا گھر ہے، او تیرا گھر ہے، او سامنے تیرا گھر تے آ شبیر دا گھر. فرمایا بابا میں گھر دی گل نہیں کرتا. آخر جدوں میں اپنے گھروں نکل کے دوسرے گھر جانا نا، اوتھے میرا حاکم ہونا نا، حاکم دا حکم مننا واجب ہوندا نا. جدوں میرا حاکم میرے تے حکم لائے گا کہ اتھے بہ جا تے میں بہ جانا. میں تیری دھی ہاں، مینوں شریعت سکھان دی لوڑ نہیں. میں بانی شریعت دی نواسی ہاں تے محافظ شریعت دی بیٹی ہاں. مینوں پتہ شوہر دا حکم واجب ہوندا مننا. تے جے مینوں کتے روک لیا چاچے دے پتر نے تے کتے حسین بکھرا نہ ہو جائے تے میں الگ نہ ہو جاؤں. حضرت عبداللہ ابن جعفر نو صد کے میرے پیر علی نے کہا بیٹا میں تیری بیٹی میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کر رہا ہوں. یہ تیری خدمت اونجی کرے گی جی میں خدیجہ نے محمد مصطفیٰ کی تھی، میری فاطمہ زہرا نے کی تھی. انہوں دین دی لوڑ نہیں، یہ تیری خدمت کمی نہیں چھڑے. لیکن بیٹا فرماتے نے چچا حکم کرو، تسی امام بھی ہو امیر المومنین بھی ہو، حجت خدا حکم کرو. میں پتیجہ بن کے یا داماد بن کے گل نہیں کر رہا، میں امت رسول بن کے تے تیرا موالی بن کے گل کر رہا. تو میرا مولا ہے، حکم کر. میرے مولا فرماتے نے جے کدی حسین ٹر پوے کسے سفر بال بچہ نال لے کے تے بیٹا تیرا اپنا گھر ہونا ہے، حسین دا اپنا گھر ہونا ہے. تے اوتن پھر وہ اپنا بال بچہ تے لے کے ٹرے گا تیاں لے کے. لیکن اگر تو روک لوے میری بیٹی نو تے اے تے نہیں نہ جا سکتی. تے شرط کے نکاح دے وچ شرطی جدو شبیر ٹرے اینو روکی نہ. جدھر شبیر جائے گا ادھر ہمشیر جائے گی. حضرت عبداللہ ابن جعفر نے وعدہ کیتا، پھر نبھایا یا نہیں نبھایا. نال دو پتر دیتے تے بی بی نو ودیا کیتا. یارا ادھی رات نو اٹھ کے نا تہجد پڑھن تو بعد بی بی سوندے نہیں سن، فجر دے ویلے پھر شبیر نو ویندے سن. جیڑی بی بی ویر دا چہرہ دو نمازاں تے وقفے وچ دور نہیں سی کرنا چاہتی،
میں تمہیں روایت سناواں تسی حیران ہو جاؤ. نمازاں ویلے ملاقات ہو جاندی سی رات نو بھین بھراواں دی. تہجد دے ویلے بھی تہجد پڑھتے سن بھین بھرا. اسے والے 10 محرم نو ٹرن لگے آندے سن مینوں تہجد دی نمازاں چ یاد رکھی. عشاء ویلے بھی ملتے سن, تہجد ویلے بھی ملتے سن, تے فجر ویلے بھی ملتے سن. جڑا عشاء بھی پڑھتا تہجد بھی پڑھتا فجر بھی پڑھتا وہ تھوڑا سوندا نا, بولو تھوڑا سوندا ہے. درمیانی وقفے جدوں حسین ستے ہوندے سن ادوں بی بی اٹھ کے ستے نوں ہی ویکھ آوندی سی. ہن میں قریب آ گیا, تسی قریب آ گئے. وہ جڑی رات نو نمازاں تو علاوہ ستے ویر دی زیارت کردی سی, اللہ جانے 10 محرم نو سٹوریا کیویں ہوئے گا. ہن سارے دی ہائے میرے نال شامل ہوئی ہے. 10 محرم سی, دیگر دا ویلا سی. زہرا دی دھی دروازے چ کھلوتی سی جدو شبیر آخری ویلے نکلے نے. پلٹ کے ویکھ کے فرماندے نے اماں دی جائی میرا آخری سلام ہو. بی بی فرماندے نے بارے الہ گواہ رہی اے وقت پوری زندگی چ میرے واسطے اوکھا وقت ہے. جدو شبیر پکا پکا پیا ٹردا ہے, جڑے ویلے باہر نکلات تو مولا باہر نکلے نا گھوڑے تے بہ کے, میرے کو صرف 6 منٹ باقی نے, 7 منٹ انہاں دے درمیانی وقفے وچ ایک گل سنو تے ذوالجناح دی زرد کریے آنسو وہ جڑا آ گیا. حسین علیہ السلام گھوڑے تے بہ کے باہر نکلات تو باہر نکلے. بی بی پاک نے فضا نو آکھیا تو باہر کھلو جا کنات تو, میں کنات دے اندر کھلو جانی ہاں. ہائے تیرے پیار تو صدقے, ہائے تیری محبت تو صدقے. بی بی فرماندی ہے ہن میں باہر تے نہیں نکلنا. اما تو باہر کھلو کے مینوں دس ہن میرا ویر کتھے وے, ہن میرا ویر کتھے وے, ہن میرا ویر کتھے وے. ادھروں ویکھنا جی بی بی فضا شروع کیتا. ذوالجناح نکلیا, شبیر اتے بیٹھے نے. بی بی فضا نے دسنا شروع کیتا, بی بی جی اما فرمایا تیرا ویر خیمے تو 10 قدم دور ٹر گیا. تہاڈی آئے انج پہ نکلدی ہے جویں تسی ویندے ہو پہ بھین بھرا کیویں پہ جدا ہوندے نے. ہن 10 قدم دور اما ہن فرمایا کلبے لشکر ول پہ ودے نے. اما ہن میمنہ ول پہ جاندے نے. اما ہن میسرہ ول پہ جاندے نے. اما ہن فرماندے نے بی بی تیرا ویر ٹیلہ کربلا تک آ گیا. اما ہن فرماندے نے بی بی تیرے ویر نے تلوار دے قبضے تے ہاتھ رکھیا, تلوار دے قبضے دا نام آیا. بی بی پاک فرماندے ہیں اما میرا ویر جہاد کرن لگے. فرماندے نے تلوار پہ کڑ دے نے. تلوار جدوں کڈی نے ادوں بی بی فضا چپ ہو گئی. فرماندے نے اما ہن فرماندی ہے بی بی کنات کول آ کے اندر کان لا کے سنو ہن تہاڈا ویر خطاب پہ کر. خطاب دے جملے سنو گے تے دل دکھے گا. بی بی پاک نے کنا نال سنیا, ویر پہ آندا سی او تسا میرا اکبر بھی مار دیتا ہے, اے تسا میرا عباس بھی قتل کر دیتا ہے, اے تسا میرے گوتی دے بچے بھی قتل کر دیتے ہیں. اے لفظ کہہ کے مولا فرمایا آؤ پیاسے دی جنگ ویکھو, آؤ جدے ویر نہیں رہے اس ویر دی جنگ ویکھو, اے جدے پتر نہیں رہے او دے پیو دی جنگ ویکھو. جدوں حملہ کیتا نے بی بی فضا فرماندی ہے اللہ مان اللہ مان. بی بی فرماندی ہے اماں کی ہوئے؟ فرمایا تیرے ویر دی شجاعت تو صدقے میں سمجھ سے تھک گیا لاشا چک چکے. ایڈا حملہ کیتا نے کوفے تے شام دے لوگ اگے چڑھ کے پہ دوڑ دے نے. جڑے ویلے حملے نال میدان خالی ہویا نا بی بی رو کے فرماندی ہے کدی ہن عباس آ کے ویکھے نا میرا ویر پہ دسدا ہے میں مجبور نہیں میں مظلوم ہاں. جڑے ویلے فوجاں دور دوڑ گئیاں امام کلے میدان چ رہ گئے. ہن میں قریب ہوا تسی بھی قریب ہو. ہاتھ وے غیب جو آواز آئی پیو دی جرت وکھان والیا, پیو دی جرت وکھان والیا ہن ماں دے دودھ دا اثر وکھا. تلوار نیام چرا کے فرما دن انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کوفے تے شام تے بزدل واپس آئے. شبیر نے جہاد بند کیتا. پھر تیر بھی آئے
تلواراں بھی آئیاں، پھر نیزے بھی آئے، پھر پتھر بھی آئے، پھر تہاڈا تے میرا پیر تے زینب دا ویر نہ زمین تے آیا نہ زین تے رہا، تیراں تے شبیر تل گئے، تیراں تے شبیر تل گئے۔ شمر نے آواز دیتی یہ دی ہمشیرہ دا خیمہ لوٹ لو، شبیر تھلڑیا تیراں تے زور دے کے فرماتے رک جاؤ اجے میں زندہ۔ جڑے ویلے شبیر زمین تے بیٹھے نے تیراں تے زور دے کے این کھول کے اکھاں ویکھیا تے سکینہ آئی تھے کھڑی، جتھے تیر پہ مکدے سن اوتھے بی بی سکینہ کھلوتے سن۔ شبیر ویکھ کے فرماندے بیٹی کیوں آئی ہیں؟ آخری جملہ ہے حضرت سکینہ دی آنکھاں چ آنسو، فرماندے بیٹی کیوں آئی ہیں؟ فرماندے بابا میں ویر کولوں پوچھ کے آئی ہوں۔ فرمایا تیرے ویر دی مہربانی جنہیں میں نو تھی ملائی ہے، میں نو دس بیٹا آئی کیوں ہے؟ فرمایا بابا ایک واری سینے نہ لا میرا دل اداس ہو گیا۔ فرمایا میں تینو آخری واری مل کے آیا، سب تو زیادہ تینو ملیا، بیٹا انی چیر چ اداس ہو گئی ہیں بابا دل نہیں لگتا، سینے نہ لا۔ حسین فرماندے ساری زندگی میرا سینہ تیرے واسطے تیار رہا ہے تے ہن تو آنی ہے سینے نال، ایس ویلے نہیں، ایس ویلے نہیں۔ تیر زیادہ سننا ایتھے؟ فرماندے نہیں، تیر نے پہلی بار نہیں سنیا۔ فرماندے بابا میں سکینہ، فرماندے بیٹی میں حسین ہاں۔ فرمایا بابا تے تو سینے نال نہیں؟ فرمایا نہیں، میرے لو ویکھی منہ سی بابے جدو آ کہنا نہیں، بی بی منہ پھیر کے ایس پاسے کیتا تے آپ پاسا پیول کر کے فرمایا سینے نال لا پاوے نہ لا، ویکھ لے میں اوکھی بڑی آئی۔ جدو شبیر دی نظر تماچے دے نشان تے بھئی، شبیر تلوار تیر کٹنے شروع کی تھے، اللہ اکبر، ایتھوں خون نکلیا، تیر دامن تے پیا، بی بی رو کے فرما دیئے میں نہیں ملتی، میں نو نہ ملوے میرا پردیسی بابا، مزید زخمی نہ ہوئے میرا مظلوم بابا۔ اینی دیر نو شمر نے زلفائے ہاتھ پایا، شبیر دی بیٹی واپس دوڑی، بی بی سکینہ دی آواز آئی اماں کوئی واس لگ دائی تلا، جڑا مدینے ویریوں نو مگا، میں جنگل اچ بے وارث ہو گئی، اماں میں یتیم ہو گئی، اماں اسی لٹے گئے۔